قربانی کی کال اپنی ذاتی استعمال میں لانا بھی جائز ہے کہ اس سے جائے نماز بنا لی جائے، مشکیزہ ہو یا جوتا بنا لیا جائے یا کتابوں کی جلد بندی میں استعمال کیا جائے۔ قربانی کی کال کو کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کرنا بھی جائز ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جیسے اس کے عوض کتب خریدی جائے، فرنیچر خریدا جائے، جوتے خریدے جائے وغیرہ۔ قربانی کی کال کو رقم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں، اگر کسی نے فروخت کر لی تو اس رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص رقم صدقہ کرنے کی نیت سے کال فروخت کرے تو یہ جائز ہے، اور اس صورت میں بھی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ قربانی کرنے والا شخص اگر قربانی کی کال رقم کے عوض فروخت کر دے تو اس رقم کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، اس لیے جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں وہاں یہ رقم دینا بھی جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رقم اسپتال، پارک، کنویں، مسجد، مدرسے، پول یا کسی رفاہی ادارے کی تعمیر میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اس طرح اور رفاہی ادارے جو مستحقین کو یہ رقم مالکانہ طور پر نہ دیتے ہو تو ان کو بھی یہ رقم دینا جائز نہیں۔ قربانی کی کال کا حکم قربانی کے گوشت کی طرح ہے جو کہ امیر، غریب، اولاد، والدین، امام، مؤذن، معلم، سید وغیرہ سب کو دینا جائز ہے۔ قربانی کی کال جس شخص کو مالکانہ طور پر دے دی جائے، چاہے امیر ہو یا غریب یا جو کوئی بھی ہو، تو اس کو اس کال کے متعلق مکمل جائز اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ چاہے تو اس کو اپنے استعمال میں لائے، کسی کو گفٹ کر دے، یا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم اپنے استعمال میں لائے، یا کسی دوسرے کو دے دے، یا کوئی بھی جائز تصرف کرے، یہ سب جائز ہے۔ اگر قربانی کی کال کسی کو مالکانہ طور پر نہ دی جائے کہ اس کی ذات کے لیے اس کو مالک بنا کر دی جائے، بلکہ اس کو یہ کال اس لیے دی جائے کہ وہ اس کال کو کسی جائز مصرف میں استعمال کرے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو یہ کال دی جا رہی ہے وہ کال دینے والی کی طرف سے وکیل قرار پاتا ہے، اس لیے اس وکیل کے لیے وہ تمام امور اور تصرفات جائز ہوں گے جو اصل مالک کے لیے جائز ہیں۔ کال کے معاملے میں جن امور کا اصل مالک پابند ہے تو انہی امور کا پابند یہ وکیل بھی ہوگا، کیونکہ وکیل کی حیثیت موکل ہی کی ہوا کرتی ہے اور اس کا تصرف در حقیقت موکل ہی کا تصرف شمار ہوتا ہے۔ اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے عرض ہے کہ اگر اصل مالک نے اس دوسرے شخص کو کال صدقہ کرنے کے لیے وکیل بنایا تو اس کو اسی کا اختیار حاصل ہوگا، اور اگر کال کو فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کرنے کا وکیل بنایا ہے تو اس کو اسی کا اختیار حاصل ہوگا، اور وکیل اس کی قیمت انہی امور میں صرف کر سکتا ہے جہاں زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے، اور ایسی جگہ یہ قیمت صرف نہ کرے جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی رفاہی ادارے یا تنظیم کو جو کال دی جاتی ہے تو عموماً ان کو مالکانہ طور پر نہیں دی جاتی کہ وہ کال ان کی ذاتی ملکیت میں دی جائے کہ وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے، بلکہ وہ کال ان کو اس مقصد کے لیے دی جاتی ہے کہ اس کال کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو کسی درست مصرف میں استعمال کر لے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس قیمت کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، جس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اس لیے جو ادارے کال کو درست مصرف میں صرف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کو کال دینا جائز ہے، لیکن جو ادارے ایسے شرعی احکام کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کو کال دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قربانی کی کال کی رقم مسجد کو دینا جائز نہیں، اس سے سڑکیں، ہسپتال، کنواں وغیرہ بنانا بھی جائز نہیں، اس طرح اس سے دینی مدرسے کی تعمیر بھی جائز نہیں، البتہ مدرسے کے مستحق طلبہ کے لیے دینا جائز ہے۔ قربانی کی کال اجرت، تنخواہ یا کسی اور عوض کے طور پر دینا جائز نہیں، یہی وجہ ہے کہ امام، مؤذن اور معلم کو تنخواہ اور کسائی کو اجرت کے طور پر کال دینا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔